بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فی نہج البلاغہ وکتاب اللہ یجمع لنا ما شذ عنا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حاکم شام کو اس کے خط کا جواب دیتے ہوئے خط لکھتے ہیں، جس خط کو سید رضی نے فرمایا ہے کہ وہ من محاسن الکتب، مولا کے جو رسائل ہیں، مولا کے جو خطوط ہیں، مولا کے جو رائٹنگز ہیں، ان میں سب سے جو خوبصورت ہے مولا کا خط، ان میں ایک ہی ہے. اس میں مولا نے خود اپنے ذاتی اور اہل بیت علیہ السلام کی، بنی ہاشم کے فضائل کو گنوایا ہے، ان کی عظمت کو بتایا ہے. اور یہ بہت ایک خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ میں پورا ایک تمہید جلدی سے بتا دوں تو مولا فرماتے ہیں فَإِسْلَامُنَا قَدْ سُمِعَ وَجَاہِلِيَتُنَا لَا تُدْفَعُ وَكِتَابُ اللَّهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّا. بہت خوبصورت انداز سے مولا فرماتے ہیں کہ اسلام جب آ گیا تو اس کے بعد بھی ہماری عظمت سب کے سامنے ہے، اور جب زمانہ جاہلیت تھا تب بھی ہماری عزت و عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب زمانہ جاہلیت میں سب کافر تھے، مشرک تھے، گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، ہم اس وقت بھی اللہ کو ماننے والے، یعنی اور ہماری اس وقت بھی پاکیزگی، طہارت، سب اس کا اقرار کرتے تھے. تو مولا فرماتے ہیں کہ دونوں زمانوں میں، اسلام کے بعد، اسلام جب ظہور اسلام ہوا تو تب بھی اور اس سے پہلے ہماری عظمت تھی. لیکن جو جملہ قابل غور ہے جو ہم نے انتخاب کیا، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ وَكِتَابُ اللَّهِ، اور اللہ کی جو کتاب ہے، يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّا. اگر کسی نے ہماری زندگی کو نہ دیکھا ہو، ہمارے اسلام سے پہلے کے دور کو نہ دیکھا ہو، ہماری اس وقت عظمت اور عزت اور شہامت اور ہماری شجاعت و سخاوت، یعنی سارے کمالات، کچھ نہیں دیکھا ہو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کے، تو کچھ نہ کرے. اللہ کی جو کتاب ہے وہ ہماری تمام خوبیوں کو جامع انداز سے بیان کرتی ہے. یہ مولا کا جملہ بہت خوبصورت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی ہمارے تمام فضائل سے جو رہ گیا، جس نے ہمارے زندگی کو نہیں دیکھا، وہ اللہ کی کتاب نے جامع الفاظ میں بتا دیا. یعنی جتنا قرآن کریم نے آل محمد علیہ السلام کے فضائل کو جامع انداز، جامع کہتے ہیں کہ جو کچھ جس طرح سے بیان کرے اس میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا، چھپتا نہیں ہے. جتنا آپ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی آیات کو گہرائی سے پڑھتے جائیں گے، دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فضائل اور عظمت آل محمد علیہ السلام روشن ہوگی. مولا فرماتے ہیں کہ اچھا پھر آگے اس کے بہت سے الفاظ ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس انداز سے کہا وَهُوَ قَوْلُهُ. اور اس میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے کس انداز سے ہمیں بارہ بیان کیا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قرابت دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اور پھر مولا ایک اور آیت کی تلاوت فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ ان کے پیروکار ہیں، اور یہ نبی ہیں یعنی رسول خدا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کے پیروکاروں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں شمار کیا قرآن نے. یعنی مولا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پیروکار حقدار ہیں جناب ابراہیم کے، اور یہ نبی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں، ان کے پیروکار نہیں بلکہ ان کے بھی سید و سردار اور امام ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو مولا فرماتے ہیں کہ ان آیات کو اگر دیکھو گے تب بھی ہمارا ہی رتبہ تمہیں واضح ہوگا، ہم اہل بیت کا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَىٰ بِالْقَرَابَةِ، ہم اپنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت ہے، رشتہ داری ہے، اس کی وجہ سے اولویت رکھتے ہیں خلافت کی. وَتَارَةً أَوْلَىٰ بِالطَّاعَةِ، اور اگر دیکھا جائے کہ ان کی پیروی اور ان کا جو پورا دین کے اندر اطاعت، ان کی پورے کے پورا جو عمل کیا ہے، جتنا ہم نے آل محمد نے عمل کیا کسی نے نہیں کیا. وَلَمَّا احْتَجَّ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَجُوا عَلَيْهِمْ. تو کہتے ہیں کہ مہاجرین نے بھی انصار کے اوپر یہی کہا تھا کہ بھی ہم رسول خدا کے قرابت دار ہیں، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے خلافت کا. مولا فرماتے ہیں اگر ان کا حق بنتا ہے تو ہم سے زیادہ تو رسول خدا سے کوئی قریب ہے ہی نہیں. ہمارا رشتہ رسول خدا سے سب سے قریبی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے ہر طرح سے.
یعنی مولا علیہ السلام اپنی عظمت کو جب بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا کے اندر جو محمد علیہ السلام کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں. اس خطبے میں مولا نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جیسے آل محمد علیہ السلام کی عظمت. تو نہج البلاغہ آپ جتنی پڑھیں گے آپ کو مولا کائنات کی ان کے الفاظ سے بھی عظمت معلوم ہوگی اور ان کے فضائل سے بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.